حضرت لقمان اور ایک گدھے کا واقعہ۔ حضرت لقمان ایک گدھے کے ساتھ ہونے والا واقعہ جو آپ کو حیران کر دے گا۔ کیا گدھا بھی حکمت سکھا سکتا ہے؟ یہ واقعہ صرف دلچسپ ہے بلکہ زندگی کے اہم اسباق بھی دیتا ہے۔ حضرت لقمان اور گدھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اختر علی۔ ناظرین، حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت ایک ایسی مثال ہے جس سے انسانیت کو ہمیشہ رہنمائی حاصل ہوئی ہے۔ آپ ایک عظیم حکیم، دانا اور مسلح تھے جن کی حکمت و نصیحتوں کو آج بھی سننا اور عمل کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ حضرت لقمان کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت و دانش سے نوازا اور آپ کی زندگی کے بعض واقعات کو بطور درس بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت لقمان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو بہت کم عمری میں حکمت و دانائی کی بلند ترین سطح تک پہنچے۔ آپ کے علم کا یہ راستہ آپ نے ہمیشہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا اور زندگی گھر معاملے میں عدل، صبر اور حکمت کو اپنایا۔ آپ کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ آج بھی ہمارے لیے قیمتی خزانہ ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی تاکید کی، والدین کی عزت کرنے، نماز قائم کرنے اور اللہ کے راستے پر چلنے کی اہمیت بتائی۔ اس کے علاوہ حضرت لقمان نے ہمیشہ ان باتوں کو اپنانے کی کوشش کی جو دنیا میں انسان کے لیے مفید اور آخرت میں اس کے لیے کامیابی کی راہ ہموار کریں گے۔ آپ کی حکمت و دانش اس بات کو واضح کرتی ہے کہ حکمت صرف علم میں نہیں بلکہ عمل میں بھی ہوتی ہے۔ آج ہم ان حکمتوں کو اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے اخلاق و کردار کو بہتر بنا سکتے ہیں اور حضرت لقمان کی تعلیم سے استفادہ کر کے اپنی زندگی کے مشکل ترین مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بے شمار حکمتوں بھرے واقعات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے تاکہ ہم سب اپنی زندگی میں ان کی تعلیمات کو عملی طور پر اپنا سکیں۔ ناظرین، حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سچ کہتا ہوں کہ لقمان پیغمبر نہیں تھے لیکن وہ ایک ایسے بندے تھے جو بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے۔ وہ ایمان کے بلند درجے پر فائز تھے، اللہ کو دوست رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں دوستوں میں شمار کرتا تھا۔ اللہ نے انہیں حکمت جیسی عظیم نعمت سے نوازا تھا۔ حضرت لقمان وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے طویل عمر پائی۔ ان کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں جو دوست اسے 560 اور 1000 سے 35 سال تک مختلف انداز میں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت لقمان افریقہ کے علاقہ نوبہ کے رہائشی تھے جس کی وجہ سے ان کا رنگ سیاہ، ہونٹ موٹے اور پاؤں چوڑے تھے۔ وہ ایک عرصے تک بنی اسرائیل کی ایک امیر شخصین بن حصر کے غلام رہے لیکن ان کی حکمت کی بدولت انہیں آزاد کر دیا گیا۔ مشہور محدث مسعودی لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان افریقہ کے گاؤں نوبہ کے رہائشی تھے اور ان کے آقا کا نام عین بن حصر تھا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکومت کے 10ویں سال دنیا میں تشریف لائے اور وہ ایک عبد صالح تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کی نعمت سے نوازا اور وہ طویل عمر پانے والے افراد میں سے تھے۔ حضرت لقمان کی حکمت کی وجہ سے آپ کا ذکر دنیا کے مختلف حصوں میں ہوا اور آپ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے۔ حضرت لقمان کے حکیمانہ اقوال قرآن کریم میں نقل کیے گئے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے انسان ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام تو بے چینی سے سننے کو ملتا ہے کیونکہ اللہ نے ان کے نام سے ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کی تلاوت قیامت تک جاری رہے گی۔ ہم بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حکیم لقمان کون تھے۔ اللہ نے اپنے کلام میں ان کے نسب یا خاندان کا ذکر کیوں نہیں کیا، لیکن ان کی حکمت کے اقوال ضرور ذکر کیے ہیں۔ قدیم تاریخ کے مطابق حضرت لقمان کا تعلق افریقی نسل سے تھا اور وہ ایک غلام کی حیثیت سے عرب آئے تھے۔ مختلف روایات میں ان کے نسب کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے، جبکہ دوسری روایات کے مطابق وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ہی ان پر وحی نازل ہوئی کیونکہ قرآن و حدیث میں ان کے نبی ہونے کی کوئی واضح نشانی نہیں ہے۔
حکیم لقمان کی شکل و صورت بھی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، تاہم ان کی حکمت اور دانائی کی بنا پر ان کا مقام بلند تھا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حبشی سے کہا تھا کہ تمہیں اس بات کا غم نہیں کرنا چاہیے کہ تم سیاہ حبشی ہو، کیونکہ حبشیوں میں 3 افراد دنیا کے بہترین انسانوں میں شمار کیے گئے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، اور حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت لقمان کا تعلق حبشی نسل سے تھا۔ حضرت لقمان کی حکمت اور ان کے اقوال کی سب سے بڑی گواہی اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں دی، جہاں آپ کی اپنے بیٹے کو دی گئی نصیحتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان حکیمانہ اقوال کا ذکر قرآن میں اس لیے کیا گیا تاکہ قیامت تک آنے والے انسان ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور ایک اچھا معاشرہ قائم کر سکیں۔ ناظرین، ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت کو فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے 400 پیغمبروں کی خدمت کی ہے اور ان کے کلام سے 4 اہم باتیں سیکھی ہیں۔ جب تم نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے گلے کو بچانا، یعنی حرام مال سے بچنا، جب کسی دوسرے کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا اور نام محرم پر نظر نہ ڈالنا، اور جب لوگوں کے درمیان جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مشرق وسطیٰ، خاص طور پر فلسطین اور بیت المقدس میں گزارا، اور ان کی قبر فلسطین کے شہر علاقے کی ایک بندرگاہ میں واقع ہے۔ وہ ایک سیاہ فام افریقی تھے اور بدصورت ہونے کے باوجود حکمت کے بلند مقام پر فائز تھے، اور یہ صرف اور صرف ان کی روح کی پاکیزگی اور دل کی صفائی کی وجہ سے تھا۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ ایک شخص نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ تم بھیڑ بکریاں نہیں چراتے؟ حضرت لقمان نے کہا، ہاں ایسا تھا۔ پھر اس شخص نے پوچھا، تمہیں علم اور حکمت کہاں سے ملی؟ تم تو کسی مدرسے میں نہیں پڑھے۔ حضرت لقمان نے جواب دیا، مجھے حکمت اللہ کی رضا، امانت داری، سچ بولنے اور فضول باتوں سے بچنے کی وجہ سے ملی ہے۔ ناظرین، حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اپنے بیٹے کو دی گئی 10 نصیحت قرآن میں سورہ لقمان میں مذکور ہیں۔ یہ نصیحتیں عقائد، اخلاق اور آداب معاشرت کا مجموعہ ہے، اور ان میں سے چند اہم نصیحتیں یہ ہیں کہ اے بیٹے، اللہ کا شریک نہ بناؤ، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ بیٹا، نیکی اور بدی اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں پر یا زمین کی گہرائیوں میں ہو تو اس نیکی کو کبھی بھی رائیگاں مت جانے دو، اس نیکی کو ضرور کرو، کیونکہ وہ لطیف اور باخبر ہے۔ بیٹا، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اس میں جو مصیبت آئے اس پر صبر کرو۔ یہ بہت بڑی حکمت کا کام ہے۔ خبردار، لوگوں کے سامنے اکڑ کر نہ چلنا، زمین پر غرور کے ساتھ نہ چلنا، کیونکہ اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو، اپنی آواز کو دھیما رکھو، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ ایک روز حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی، اہل لقمان، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ اور نمائندہ بنا دے تاکہ تم لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرو؟ حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا، اگر میرا پروردگار مجھے یہ اختیار دے تو میں راہ عافیت کو ترجیح دوں گا اور اس سے بہت بڑے امتحان کے لیے تیار نہیں ہوں گا، لیکن اگر یہ حکمت ہو تو اسے دل و جان سے قبول کروں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اگر اللہ مجھے یہ ذمہ داری دے دے گا تو وہ میری مدد کرے گا اور مجھے غلط راستوں سے محفوظ رکھے گا۔ فرشتوں نے حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا، تم قضاوت کی ذمہ داری کیوں قبول نہیں کرتے؟ حضرت لقمان نے کہا، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے سخت ذمہ داری ہے اور اس میں ظلم و ستم کے آثار ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے انسان کی حفاظت کرے تو وہ نجات پاتا ہے، لیکن اگر وہ غلط راستے پر چل نکلے تو وہ جنت کے راستے سے منحرف ہو جاتا ہے۔ جو شخص دنیا میں سر جھکائے اور آخرت میں سر بلند ہو، وہ دنیا میں بلند سر والے سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت لقمان کی حکمت سے فرشتے حیران رہ گئے اور اس کے بعد حضرت لقمان گہری نیند سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حکمت کا نور روشن کیا۔ جب حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیدار ہوئے تو ان کی زبان سے حکمت کے موتی پھوٹنے لگے اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے حکمت کی روشنی فراہم کرنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے لقمان، تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہیں حکمت عطا کی گئی ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم واقعات اور حکمتیں سنائیں گے
جن میں ہر ایک کے لیے قیمتی سبق اور نصیحت موجود ہے۔ ایک دفعہ ایک مالدار شخص جو کہ خواہشات میں ڈوبا ہوا تھا، ایک چشمے کے کنارے بیٹھا تھا اور جوا کھیل رہا تھا۔ اس نے شرط رکھی کہ جو بھی ہار جائے گا وہ یا تو اس چشمے کا سارا پانی پی لے گا یا اپنی بیوی، مال، دولت جیتنے والے کے حوالے کر دے گا۔ اس مالدار شخص نے جوا ہار دیا اور جیتنے والے شخص نے اس سے اس کی بیوی، مال، عورت مانگ لی۔ اب وہ شخص بہت مشکل میں تھا۔ اس نے حضرت لقمان علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی اور کہا کہ وہ اس مشکل سے نجات دلائے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پر اس سے نجات دلاؤں گا۔ وہ شرط یہ تھی کہ اس شخص کو جوا کھیلنا چھوڑنا ہوگا۔ مالدار شخص نے اس کی شرط قبول کر لی۔ پھر حضرت لقمان نے اس سے کہا کہ جب وہ جیتنے والا شخص تم سے اس شرط کو مانگنے آئے تو تم اسے یوں جواب دینا، اگر وہ پانی جس کی بات کر رہا ہے وہ کل اس ندی میں تھا تو لے آؤ تاکہ میں پیوں۔ اگر وہ پانی وہ ہے جو اس وقت موجود ہے تو تم چشمے کا منہ بند کر دو تاکہ باقی پانی میں پی سکوں، اور اگر وہ پانی جو مانگ رہا ہے وہ اندر نہیں آئے گا تو صبر سے کام لو کیونکہ وہ ابھی تک نہیں آیا۔ جب مالدار سے اس نے جوا جیتنے والے سے یہی باتیں کیں تو اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حکیم لقمان کی حکمت لوگوں کے سامنے آئی اور انہیں پہچانا گیا۔ تاریخی روایت کے مطابق وہ مالدار شخص حضرت لقمان کا عقاقین تھا جس سے 30 مسکال سونے کے عوض حضرت لقمان کو غلام بنایا تھا۔ اس واقعے کے بعد 3 دن کے بعد حضرت لقمان کو آزاد کر دیا گیا۔ ایک اور واقعہ اس میں حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آقا نے ان سے کہا کہ ایک بھیڑ ذبح کرو اور اس کے 2 بہترین اعضاء میرے لیے پکاؤ۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھیڑ ذبح کی اور اس کا دل اور زبان نکال کر پکائی اور آقا کے سامنے پیش کر دی۔ اگلے دن آقا نے پھر کہا کہ اب ایسی بھیڑ کے 2 بدترین اعضاء پکاؤ۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر وہی دل اور زبان پکا کر پیش کر دیے۔ آقا نے پوچھا، میں نے تم سے کہا تھا کہ بہترین اعضاء پکاؤ اور تم نے دل اور زبان پکائی، پھر میں نے بدترین اعضاء کا حکم دیا، پھر تم نے وہی دل اور زبان پکائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا، اگر یہ دونوں اعضاء پاک ہوں تو ایک بہترین اعضاء ہے، اور اگر یہ گناہ اور پلیتی سے بھر جائیں تو یہ بدترین ہے۔ یہ واقعہ حضرت لقمان کی حکمت اور ان کے دل و زبان کی صفائی ہی بن گیا، جہاں ان کے دل و زبان کے سپاہی کو ہی حقیقتاً بہترین اور بدترین قرار دیا گیا۔ ایک دن لقمان کے عقابیت الخلاء میں گئے اور کافی دیر تک واپس نہیں آئے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بلند آواز سے کہا، زیادہ دیر تک بیت الخلاء میں بیٹھنا جگر کے درد اور بواسیر کا سبب بن سکتا ہے، اور بیت الخلاء کی الوداع حرارت دماغ میں جذب ہو کر مسائل پیدا کرتی ہے، اس لیے اعتدال سے کام لے کر باہر آ جانا چاہیے۔ بعد میں لقمان کی اسی نصیحت کو بیت الخلاء کے دروازے پر لکھ دیا گیا تاکہ دوسروں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آقا کے پاس بہت سے باغات اور غلام تھے۔ حضرت لقمان بن غلاموں میں شامل تھے، لیکن آقا جو ظاہری طور پر سوچنے والے تھے انہیں اکثر سر درد اور معمولی کاموں جیسے جھاڑو دینے کے لیے لگا دیتے تھے، جبکہ سفید چمکتے غلاموں کو باغات میں پھل توڑنے جیسے اہم کام دیے جاتے تھے۔ اس طرح حضرت لقمان علیہ السلام کو حقیر سمجھا جاتا تھا، حالانکہ وہ اپنی سیرت و کردار میں تمام غلاموں سے کہیں زیادہ بلند تھے۔ آقا کی یہ روش باقی غلاموں میں بھی حضرت لقمان کے بارے میں بے قدری اور توہین کے جذبات پیدا کرنے کا سبب بنی۔ ایک دن بادشاہ نے غلاموں کو باغات میں پھل توڑنے کے لیے بھیجا، لیکن جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پھل کھا لیے اور آقا سے جھوٹ بول کر کہا کہ حضرت لقمان نے تمام پھل کھا لیے ہیں۔ آقا نے جب یہ سنا تو حضرت لقمان کے بارے میں بدگمان ہو گیا۔ لقمان نے آقا سے کہا وہ سب غلاموں کا امتحان لے تاکہ حقیقت سامنے آ جائے۔ حضرت لقمان نے تجویز کی کہ انہیں گرم پانی دیا جائے اور پھر آقا گھوڑے پر سوار ہو کر غلاموں کو ان کے پیچھے دوڑنے کا حکم دیں، اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں پھل کس نے کھائے ہیں۔ آقا نے حضرت لقمان کی تجویز پر عمل کیا اور گرم پانی پینے کے بعد سب غلاموں کو دوڑایا۔ جیسے ہی دوڑنے کی حالت میں وہ غلام جو پھل کھا چکے تھے تھوکے گئے، ان کی حالت خراب ہو گئی۔ اس سے آقا کو سمجھ آ گیا کہ حضرت لقمان نے پھل نہیں کھایا بلکہ دوسرے غلاموں نے جھوٹ بولا تھا۔ حضرت لقمان نے اس امتحان میں سرخرو ہو کر اپنی بے گناہی ثابت کی اور باقی غلام شرمندہ ہوئے۔
حضرت لقمان کا کہا تھا کہ بادشاہ اگرچہ دیگر غلاموں سے زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن وہ حضرت لقمان سے خاص محبت کرنے لگ پڑا۔ جب بھی آقا کھانا کھاتا وہ پہلے لقمان کو کھانا پیش کرتا اور وہ جو بچا ہوتا بڑے شوق سے کھا لیتا۔ ایک دن آقا کے لیے خربوزہ ہدیہ کے طور پر آیا۔ آقا نے خربوزہ کاٹ کر حضرت لقمان کو دیا اور لقمان نے بڑے شوق سے اس کے میٹھے میٹھے ٹکڑے کھائے۔ جب آقا نے دیکھا کہ لقمان اتنی لذت سے کھا رہے ہیں تو اس نے باقی خربوزہ حضرت لقمان کو دے دیا اور خود ایک ٹکڑا رکھا۔ جیسے ہی آقا نے وہ بچا ہوا ٹکڑا کھایا اس کی زبان جلنے لگی اور اسے شدید کڑواہٹ کا سامنا ہوا۔ آقا نے لقمان سے پوچھا کہ آپ نے اتنی کڑوی تھا تو کیسے کھا لیا؟ حضرت لقمان نے جواب دیا، آپ نے مجھے سالوں سال تک میٹھا اور لذیذ غذائیں کھلائی ہیں، آج ایک کڑوی چیز آ گئی تو اس پر شکایت کرنے کی بجائے حق شناسی اور شکر گزاری کا تقاضا یہی تھا کہ خاموش رہوں۔ حضرت لقمان کی حکمت ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ زندگی میں جب کبھی تلخیاں مشکلات آئے تو ان پر شکوہ نہ کریں، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہوں اور ان کے دروازے سے ناشکری سے بچیں۔ ایک دن حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، لیکن وہ اپنی نصیحت ہمیشہ اے میرے بیٹے الفاظ سے شروع کرتے تھے، جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ شاید ان کا صرف ایک بیٹا تھا۔ تاریخ میں اس بیٹے کا نام باران درج کیا گیا ہے۔ تاہم حضرت لقمان کی نصیحتیں تمام اولاد کے لیے تھیں، اور وہ ایک تجربہ کار خطیب کا انداز ہوتا ہے کہ وہ بڑے افراد کو مخاطب کر کر چھوٹوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اہم باتیں سکھاتے ہیں۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے اپنے دل کو لوگوں کی پسند اور ناپسند سے وابستہ نہ کرو، کیونکہ ایسی کوئی چیز انسان کے قابو میں نہیں آتی چاہے وہ جتنی بھی کوشش کریں۔ بیٹے نے کہا، ابا جان مجھے اس بات کو بہتر طور پر سمجھانے کے لیے کوئی عملی مثال دیں۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اچھا اٹھو اور گھر سے باہر چلو تاکہ میں تمہیں سبق سمجھا سکوں۔ حضرت لقمان اور ان کے بیٹے گھر سے باہر نکلے، ان کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا۔ حکیم لقمان اس پر سوار ہو گئے اور ان کا بیٹا پیدل چل رہا تھا۔ جب وہ ایک گروہ کے قریب پہنچے تو لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور کہا، یہ بوڑھا کتنا بے رحم ہے کہ خود تو گدھے پر سوار ہے اور اس کا بیٹا پیچھے پیچھے پیدل چل رہا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا تم نے ان کی باتیں سنی؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اب میں پیدل چلوں گا اور تم گدھے پر سوار ہو جاؤ۔ چند قدم چلنے کے بعد حضرت لقمان اور ان کا بیٹا ایک اور گروہ کے پاس پہنچے، جنہوں نے کہا، یہ دونوں کتنے بد تربیت ہیں، باپ کو چاہیے تھا کہ وہ گدھے پر سوار ہوتے اور بیٹے کو چاہیے تھا کہ وہ پیدل چلتے۔ وہ اپنے بوڑھے والد پر رحم کرتا اور اس کو گدھے پر سوار ہونے دیتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا تم نے ان کی باتیں سنی؟ بیٹے نے کہا، جی۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اب ہم دونوں گدھے پر سوار ہوتے ہیں۔ دونوں گدھے پر سوار ہو گئے اور چلتے ہوئے ایک اور گروہ کے پاس پہنچے، جنہوں نے کہا، دونوں بے رحم ہیں، دونوں سوار ہو کر بے زبان جانور پر سوار ہیں اور اس پر اتنا وزن ڈالا ہوا ہے کہ اس کی کمر ٹوٹ سکتی ہے۔ بہتر تھا کہ ایک سوار چلتا اور ایک پیدل چلتا۔ حضرت لقمان نے بیٹے سے پوچھا، تم نے ان کی باتیں سنی؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ لقمان حکیم نے فرمایا، اب ہم دونوں گدھے کے پیچھے پیچھے پیدل چلتے ہیں۔ اب دونوں گدھے سے اتر کر پیچھے پیچھے پیدل چلنے لگے۔ جلدی سے ایک اور گروہ کے پاس پہنچے، جنہوں نے کہا، یہ دونوں کتنے بے وقوف ہیں کہ سواری ہوتے ہوئے بھی پیدل چل رہے ہیں اور جانور کو خالی چھوڑا ہوا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا تم نے ان لوگوں کی باتیں سنی؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اب کیا ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور کچھ کر سکتے ہیں؟ آخر کار حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھائی کہ جب تک آپ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے خدا کی رضا اور خوشنودی کو اپنا مقصد بناؤ تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکو۔ روایات میں ایک دن لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے کو 3 اہم نصیحت کی اور کہا، بیٹے ان 3 نصیحتوں کو اپنی یادداشت میں محفوظ رکھو اور ان پر عمل کرو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنا راز اپنی بیوی سے نہ کہو۔ دوسری بات یہ کہ حکومتی اہلکاروں سے دوستی نہ رکھو۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی نئے اور مالدار شخص سے قرضہ نہ لو۔ جب حضرت لقمان دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بیٹے نے نصیحتوں کو آزمانا شروع کیا تاکہ یہ سمجھ سکے کہ ان باتوں کو ماننے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔
اس نے گوسفند ذبح کیا اور اس کی لاش کو بوری میں ڈال کر گھر لے آیا۔ پھر اس بوری کو پلنگ کے نیچے دفن کر دیا اور اپنی بیوی سے کہا، میرے ایک دشمن کو میں نے قتل کر کے یہاں دفن کر دیا ہے، اس راز کو چھپانا اور کسی کو نہ بتانا۔ اس کے بعد اس نے اپنے محلے کے ایک حکومتی اہلکار سے دوستی کر لی اور روزانہ اسے دعوت دیتا رہا۔ ایک نیا مالدار نوجوان بھی تھا جس نے محنت کر کے دولت کمائی تھی۔ حضرت لقمان کے بیٹے نے اسے کچھ درہم قرض لیے اور انہیں گھر میں چھپا کر رکھ لیا۔ کچھ دنوں بعد لقمان کے بیٹے کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ اس عورت نے بلند آواز سے کہا، میرے خاوند نے گھر میں ایک سر کٹا رکھا ہوا ہے، اس پر گناہ کا الزام ہے، اس نے ایک شخص کو قتل کر کے دفن کر رکھا ہے اور اب مجھے بھی مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آواز حکومتی اہلکار کے کانوں تک پہنچی جو حضرت لقمان کے بیٹے کا دوست بن چکا تھا۔ وہ فوراً بادشاہ کے پاس جا کر ساری بات بتا آیا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ اس قاتل کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ حکومتی اہلکار لقمان کے بیٹے کو پکڑنے آیا اور اسے دربار میں لے گیا۔ راستے میں نئے مالدار نوجوان نے جب حضرت لقمان کے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے غصے میں آ کر کہا، اگر تمہیں قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے تو میری رقم ضائع ہو جائے گی، لہٰذا مجھے درہم واپس کرو۔ اس نے حضرت لقمان کے بیٹے کی بے عزتی کرنا شروع کر دی۔ لوگ وہاں جمع ہو گئے اور لقمان کے بیٹے کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ نے حضرت لقمان کے بیٹے سے کہا، تم تو لقمان کے بیٹے ہو، تمہیں قتل و غارت میں ملوث نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لقمان کے بیٹے نے جواب دیا، میں نے کسی بے گناہ کو قتل نہیں کیا۔ حکومتی اہلکار نے کہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے کسی کو قتل کر کے دفن کر رکھا ہے۔ حضرت لقمان کے بیٹے نے کہا، میں بادشاہ سے درخواست کرتا ہوں کہ حکم دیں اور اس وقت ان کو حاضر کریں۔ بادشاہ نے اپنے نمائندوں کو حضرت لقمان کے بیٹے کے گھر بھیجا اور اس بوری کو جہاں اس نے دفن کیا تھا اپنے پاس بلانے کی استدعا کی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مقتول کو تلاش کیا جائے۔ حکومتی اہلکار لقمان کے بیٹے کے گھر پہنچے اور اس کی بیوی نے دفن کرنے کی جگہ کی نشاندہی کی۔ سب نے وہاں سے ایک بوری نکالی گئی جس میں گوسفند کا لاشا تھا۔ جب بوری کھولی گئی تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، بیٹے تم نے گوسفند کو کیوں دفن کیا؟ حضرت لقمان کے بیٹے نے کہا، میرے والد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اپنا راز اپنی بیوی سے نہ کہنا، حکومتی اہلکاروں سے دوستی نہ کرنا اور نئے مالدار سے قرضہ نہ لینا۔ میں نے نصیحتوں کو آزمایا اور اب میں سمجھ گیا ہوں کہ میرے والد کی باتیں حقیقت پر مبنی تھیں۔ اس کے بعد حضرت لقمان کے بیٹے نے بیان کیا اور کہا کہ جو ان باتوں پر عمل کرے گا اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ممکن ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو حکمت کی نصیحتیں کی وہ نہ صرف اس وقت کے حالات کے لیے مفید تھیں بلکہ ہر دور اور ہر زمانے کے انسان کے لیے رہنمائی کا خزانہ ہے۔ ان نصیحتوں میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں گہری بصیرت اور سچائی موجود ہے جو انسان کو کامیاب، خوشحال اور اخلاقی طور پر درست زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہے۔ سب سے پہلی نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی وہ دنیا کے بارے میں تھی۔ حضرت لقمان نے فرمایا، دنیا پر بھروسہ نہ کرو کیونکہ اس نے گناہ اور شیطان کی موجودگی ہے۔ دنیا کو اپنے لیے قید خانہ سمجھو تاکہ آخرت میں تمہیں جنت نصیب ہو۔ اس نصیحت میں حضرت لقمان نے دنیا کی فانی نوعیت اور اس میں موجود چیلنجز، گناہ اور شیطانی فریب سے خبردار کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کا دل دنیا کی عارضیت اور فریب سے بہل نہ جائے بلکہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ دنیا تو ایک عارضی مقام ہے اور اس میں انسانوں کو بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے حضرت لقمان نے دنیا کو قید خانہ سمجھنے کی ہدایت دی تاکہ انسان اپنی زندگی کا مقصد صحیح طور پر پہچانے اور اسے آخرت کی فلاح کی طرف موڑ سکے۔ دوسری نصیحت، بیٹے پہاڑ کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے، اس لیے بلا وجہ مشکلات اور بوجھ اپنے کاندھوں پر مت لو۔ حضرت لقمان نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کو اپنے معاملات اور مشکلات کو حکمت و تدبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تو اس کے پیچھے زیادہ جد و جہد کرنے کی بجائے صبر اور سکون اختیار کرنا چاہیے۔ اس نصیحت میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ انسان کو ان مسائل سے دور رہنا چاہیے جو اس کی زندگی کو غیر ضروری طور پر پیچیدہ بنائے۔ بے جا فکروں اور بوجھوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینا انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ لہٰذا حضرت لقمان نے بیٹے کو سکھایا کہ زندگی میں توازن اور سکون برقرار رکھنا ضروری ہے۔ حضرت لقمان کی تیسری عام نصیحت یہ تھی کہ بادشاہوں اور ہمسایوں کی مت کرو کیونکہ وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔
ان کی پیروی سے بچو ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے۔ اس نصیحت میں حضرت لقمان نے حکمرانوں اور طاقتور لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے سے منع کیا ہے۔ ان کی پیروی انسان کو غلط راستوں پر لے جا سکتی ہے۔ اگر وہ حکمران یا طاقتور لوگ اپنی خواہشات یا غلط فیصلوں کے پیچھے چلتے ہیں تو ان کی پیروی کرنے سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ حضرت لقمان نے اس بات کو اجاگر کیا کہ انسان کو اپنی ایمانداری، سچائی اور اللہ کے ساتھ تعلق کو ترجیح دینی چاہیے اور ان لوگوں سے بچنا چاہیے جو دنیاوی طاقت اور مفادات کے پیچھے چل رہے ہوں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو یہ بھی فرمایا کہ کمزوروں اور حاجت مندوں کے ساتھ رہو اور ان کے ساتھ ہمدردی کرو۔ اس نصیحت میں لقمان نے انسان کی اہمیت اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کی بات کی۔ جو لوگ دنیا میں کمزور اور محتاج ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنا ان کی مدد رکھنا اور انسانیت کا حصہ ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو سکھایا کہ کسی انسان کی حالت اور حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ ایک اور اہم نصیحت حضرت لقمان نے یہ دی کہ اگر تمہیں قیامت کے بارے میں شک ہے تو نیند سے بیدار ہونے کو اپنی حقیقت سمجھو، کیونکہ نیند موت کی مانند ہے اور بیدار ہونا قیامت کے بعد کی زندگی کی طرح ہے۔ اس نصیحت میں حضرت لقمان نے قیامت کے دن کے بارے میں یقین کو مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے فرمایا کہ نیند موت کے قریب ترین چیز ہے اور جب انسان بیدار ہوتا ہے تو اس کا بیدار ہونا قیامت کے بعد کی حقیقت کو سمجھنے کی طرح ہے۔ حضرت لقمان نے یہ بات ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ قیامت کا دن ہر انسان کا انتظار کر رہا ہے اور اس دن کے لیے تیاری کرنا ہماری زندگی کا سب سے اہم مقصد ہونا چاہیے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو حکمت کی باتیں کیں ان کا مقصد اسے ایک اچھا مسلمان انسان اور معاشرتی فرد بنانا تھا۔ ان کی نصیحتوں میں دنیا کی فانی نوعیت، اللہ کی رضا کا تعاقب، عبادت کی اہمیت اور اخلاقی اقتدار کو مضبوطی سے قائم رکھنے کی بات کی گئی تھی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔